اس ملک کی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ملک میں وہ تنظیمیں اکابرین کی اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ جماعتیں اور جمعیتیں قائم فرمائی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے اس ملک میں اسلام و ایمان، دین و شریعت چمک اور دمک رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح یہ شریعت قائم رہے گی، چمکتی اور دمکتی رہے گی۔ مسلمان انتہائی سرخروئی اور ہمت و حوصلے کے ساتھ اس ملک میں رہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، آپ کے اس ملک میں جمعیت علماء وہ سب سے زیادہ قدیم، سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ فعال اور ملت اسلامیہ کی ہر موڑ پر، ہر نازک موڑ پر ملت اسلامیہ کی رہبری اور رہنمائی کرنے والی جماعت ہے، جس نے امت کو ہر موقع پر حوصلہ دیا، ہمت افزائی کی، اور اس ملک کے اندر دین و اسلام کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، اور ملک اللہ کے فضل و کرم سے دین و شریعت کے ساتھ، مذہبی آزادی کے ساتھ ترقی کرتا رہا۔ کیا قربانیاں ہیں جمعیت علماء کی اس ہندوستان کے آزادی کے لیے؟ وہ وقت تھا ہندوستان میں جبکہ یہ ملک غیروں کے قبضے میں تھا، غیروں کی غلامی میں تھا، اور ہندوستانیوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں تھا، اور نہ معلوم کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر بالخصوص اور بالعموم سارے ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس وقت میں بے مثال قربانیوں کے ذریعے سے جمعیت علماء نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آزادی کے بعد جو قربانیاں ہیں مذہبی آزادی کے لیے وہ بے مثال ہیں، انشاءاللہ وہ سب تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔